خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج ہم دو موضوعات کو چھیڑیں گے۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈینشیل الیکشن جیت گئے ہیں اینڈ ہی از ناؤ دا 47th پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس سے عمران صاحب کی رہائی پہ، پاسبل رہائی پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اور دوسرا جو ان آفیشیل کچھ خبر میرے پاس آئی ہے جو ویریفائڈ ابھی نہیں ہے لیکن بتانے والے ذرا پکے سے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کنفرم بھی انشاءاللہ یہ خبر ہوگی، اور وہ ہے ان لوگوں نے جو لوگ انوالو تھے پروٹیسٹ میں لندن سٹی میں، جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہیکل کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران صاحب اور ٹرمپ صاحب کی جیت کے حوالے سے، ان کے اوپر اس کے کیا اثر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ خفا ہیں، انہوں نے وکیلوں پہ بھی غصہ نکالا، انہوں نے پولیٹیشینز جو ٹکٹس پہ جیتے تھے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان پہ بھی بات کری، اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی، جو میں سمجھ سکتی ہوں۔ جب آپ کا کوئی بھائی یا بہن تکلیف میں ہو اور جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر قدرتی طور پہ اس قسم کی سچویشن میں انسان فرسٹریٹڈ ضرور محسوس کرتا ہے، اور وہ یقیناً فرسٹریٹڈ محسوس کر رہی ہوں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسما شیرازی کے پروگرام میں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ان کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ کچھ ممالک عمران صاحب کو اسائلم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نام نہیں انہوں نے بتایا، کہ نام نہیں مجھے پوچھے گئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران صاحب کو بیرون ملک بھیج دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے نمبر ایک کہ پاکستان کی حکومت کیوں چاہے گی کہ عمران صاحب باہر جائیں؟ کیونکہ یہاں بیٹھ کے بھی اور جیل سے بھی جتنا کچھ انہوں نے سوری ٹو سے، لیکن جو شواہد ہیں یا جو سامنے باتیں آتی ہیں اس کے مطابق جتنا انہوں نے اسٹیٹ پاکستان کے انٹرسٹ کو اٹیک کیا ہے، کہ مختلف فائنینشیل اداروں کو خط لکھنا کہ جب تک پی ٹی آئی کو ریلیف نہ ملے آپ پاکستان کو فنڈنگ نہ کریں، پھر 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد سے باہر مختلف لوگوں سے کانگریس مین پی آر فرم انگیج کر کے ان لوگوں کو انگیج کرنا اور انوالو کرنا ہمارے ڈومیسٹک معاملات میں مختلف لیولز کے اوپر۔ تو حکومت کو اچھے سے پتا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے، ان کے ہاں جو ایک بہت ہی روڈ سا کراؤڈ سوشل میڈیا کے نام پہ بن چکا ہوا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر باہر یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ پاکستان کے خلاف اور زہر اگل سکتے ہیں اور مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتی اول تو حکومت اس بات سے ایگری کرے گی۔ اب آتے ہیں ٹرمپ کے اوپر۔ ٹرمپ جو آئے ہیں، میں پہلے تو ایک بات بتا دوں، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، جب سے امریکہ نے افغانستان سے ایگزٹ کیا ہے انہیں پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی میں قطعی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ انڈیا کے زیادہ قریب ہیں، اور ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں انڈیا سے تعلقات امریکہ کے بہتر ہوں گے۔ پاکستان سے وہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ ریپبلکنز ہیں چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا زیادہ چائنا کے قریب ہو چکا ہے، اتنا زیادہ قربت دونوں میں ہو گئی ہے، اور پاکستان اتنا زیادہ چائنا کے قرض کے نیچے دبا ہوا ہے کہ اس کے لیے اب ان سے علیحدگی یا پھر دوبارہ اس قسم کے تعلقات ہو جانا امریکہ کے ساتھ جو کبھی ہوا کرتے تھے کہ وہ ان کی بات سن لی، انہوں نے جو کہا تو مان لیا گیا، وہ غالباً اب پاسبل نہیں ہے۔ دوسرا، پریزیڈنسی جب آ گئی ہے اب ٹرمپ کی، اس کے انڈر آپ یاد رکھیے ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، اور وہ ہر تعلق کو ایک بزنس کے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تو تم نے میرے لیے کیا کیا۔ تو عمران صاحب نے تو کچھ نہیں کیا ٹرمپ کے لیے، تو سوائے اس کے کہ یہ اخبار میں نے پڑھا کہ جی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ٹرمپ کو کہ وہ پریزیڈنسی ان کو واپس ملے۔ مگر جتنے بھی لوگوں نے، اگر پی ٹی آئی کے جو ڈائسپورا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ
عمران صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اگر انہوں نے ووٹ دیا بھی تو ان دا فائنل انالیسس کتنا فرق پڑا ان کے ووٹوں سے، اس کا کوئی ابھی تک سروے یا رپورٹ الگ سے تو ہے نہیں. لیکن ہاں، میرے ایک دوست جو ایک اسٹیٹ میں ہیں امریکہ کے، اس وقت گئے ہوئے ہیں پاکستان سے، انہوں نے مجھے الیکشن کے دن رزلٹ آنے سے پہلے بتایا کہ یہاں 18% پاکستانیوں کی آبادی ہے جو زیادہ تر ووٹ دے رہے ہیں ٹرمپ کو، اس امید پہ کہ ٹرمپ آئیں گے تو عمران کو رہا کر لیں گے. اچھا، ایک تو ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے، جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے اس کو ویریس لابیز فنڈ کرتی ہیں ان کی کیمپیننگ کو، اور اگر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایک ملک میں، خاص کر ٹرمپ کا، تو ہی از ناٹ کنسرنڈ کہ آپ کی سول گورنمنٹ کس طریقے سے چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ جو ہیں وہ اس معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانے والے ہیں. ان کو زیادہ انٹرسٹ ہوگا سیکیورٹی سچویشن کے ساتھ، اور جو بھی پاکستان میں ان کے کوئی ٹیررزم کے واقعات کے لیے ہماری سرزمین کو استعمال نہ کیا جائے، خاص کر اگر اسرائیل ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے ایران کو، اور ٹرمپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، جو انہوں نے کہا ہے، بیانیہ بھی ہے ان کا، تو اس کا امیڈیٹ امپیکٹ آئے گا پاکستان پہ کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا. اس کا ملبہ تو ہمارے اوپر آ سکتا ہے. لیکن عمران صاحب کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹ کرنا وہ کیوں کریں گے؟ بقول ان کے، ان کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. اور ایک بات اور، اگر آپ ان کے بیانیے پہ، ان کی پوری پریزیڈنسی پہ نظر ڈالیں، وہ اسٹرانگ مین کو سپورٹ کرتے ہیں، خاص کر ملٹری، اور چاہے وہ پاکستان میں ہی کیوں نہ. تو یہ امید پوری نہیں ہوگی پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے یا جو باہر ڈائسپورا بیٹھا ہے کہ وہ آئیں گے تو ٹرمپ آئیں گے تو عمران جو ہیں وہ فٹافٹ زمان پاک تو پہنچ ہی چکے ہوں گے اب تک اس حساب سے جو ان کی امیدیں تھیں. اور بہت جلد یہی ٹولہ دے آر گوئنگ ٹو ٹرن اپون ڈونلڈ ٹرمپ، بیکاز ان کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوئی. حالانکہ یہ ایکسپیکٹیشنز کا ریالٹی سے تعلق بھی نہیں تھا اور کسی نے ان سے وعدہ بھی نہیں کیا کہ کیا جائے گا، مگر حقائق کو سنتا اور دیکھتا ہی کون ہے یہاں. دوسرا جو واقعہ ہے، جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا، جو ازیوم کیا جا رہا ہے اور جو ویڈیو سامنے آئی ہیں، اس تو یہی لگتا ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اور کمپلین جو ہے وہ ہمارا جو مشن ہے یو کے میں، انہوں نے کی تھی تھرو فورن ڈپلومیٹک چینلز، اور یہ کی گئی تھی فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کو. اب اس واقعے کے 2 دن بعد ہمارے یو کے میں جو مشن موجود ہے ان کو ایشیور کیا گیا کہ اس واقعے کا بہت سختی سے نوٹس لیا جا رہا ہے. اور ان آفیشل میرے ایک سورس نے ذکر کیا ہے، جو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے، مجھے بتانے والا سورس اسٹرانگ ہے مگر ابھی یہ غیر سرکاری ہے خبر، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ اعداد و شمار میں فرق ہو جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، یا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ابھی، یہ ان پروسیس ہے غالباً، تو فیصلہ کچھ فرق ہو جائے. ان کا کہنا یہ تھا کہ قریب 26 لوگ آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں جو ان کے اٹیک جو کیا گیا قاضی فائز عیسیٰ کے، اس میں شامل تھے. ظاہر ہے ان میں زیادہ تعداد ینگسٹرز رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، جو لوگ ینگ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ لوگ تھے. اب اگر ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے واپس، جو کیس کہا جا رہا ہے، تو اس صورت میں ان کی لائفز تو گئی نہ صرف یہ کہ وہ ڈپورٹ ہوں گے، ان کی سیٹ لائفز تباہ ہوں گے، ان کے ایجوکیشنل کریئرز تباہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ کہیں بھی پھر ویزاز کے لیے اپلائی کریں گے تو کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ کو کہیں سے ملک بدر کیا جائے، آپ پہ FIR کٹے، آپ پہ 400 PC کا پرچہ کٹے، چاہے اپنے ملک میں کہیں بھی ہو، تو وہ اب آپ کا ID کارڈ نکالیں تو ایوری تھنگ از سینٹرلائزڈ، وہ سب آ جاتا ہے کمپیوٹر پہ. تو وہ انہوں نے اپنے سارے فیوچر پوری زندگی کے لیے کمپرومائز کر دیے.
اور جو لوگ ہیں آپ کو بڑھاوا دینے والے، چلو چلو آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کی اولاد تو باہر بیٹھی ہے، وہ تو اپنی اولاد کو باہر نہیں بھیجتے یہ رسک لینے کے لیے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے. اگر تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کہ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کرنے کو، جو پیچھے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا ان کی اپنی آل اولاد، ان کے اپنے ینگسٹرز، سگا خون بھی یہ کر رہا ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہے تو دوسروں کے بچے کیوں؟ اس سوال کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کے ضرور سبسکرائب کریں اور لنک شیئر کرنا نہ بھولیے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.